لیکن عجیب بات ہے نا، اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کی ایک نظر آ گئی تو اس سے نفرت شروع کر دی، اس کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی، اس کے بارے میں شدید الرجی کا مزاج پیدا ہو گیا۔ تھوڑا سا نا ٹھہراؤ زندگی میں، تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی بردباری، تھوڑا سا پیار۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یار کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں کسی سے پوچھ لیا جائے، کہیں کسی سے وضاحت طلب کر لی جائے، کہیں کسی شخص سے مل لیا جائے، کہیں گنجائش پیدا کر لی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں نا میں دیکھتا ہوں کچھ عرصے سے رویوں میں بڑی سختی ہے۔ صرف اتنی دیر تک آپ کا کسی سے پیار چلتا ہے جب تک آپ پوری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جہاں آپ نے کسی اور بات کا بھی، ایک دوست آ گئے کچھ جمعے پہلے ملاقات کی محبت کے ساتھ، کہنے لگے آپ سے بڑا پیار ہے۔ میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے۔ کہنے لگے ٹائم بھی چاہیے تھا۔ میں کہا جے نہ دے آتے پھر بھی پیار رہے گا کہ گیا؟ تو وہ چپ کر گئے، تھوڑا سا مسکرائے، جس طرح آپ نہیں مسکرائے۔ ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے نا صرف باتوں میں ایک دوست ایک دفعہ آ گئے، مجھے کہنے لگے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے، میں اس کے رستے میں خرچ کروں گا۔ تو میں نے دعا کر دی، میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا۔ وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے۔ میں نے کہا ابھی تو نیت کرا رہا ہوں اور دعا دے رہا ہوں، تو اس پہ تو آمین کہنا۔ تیری 50 لاکھ کی بچت تھی لیکن تو نے کہا 9.5 کروڑ دینا پڑے گا، حالانکہ بات ابھی دعا میں۔ رویوں میں اس طرح نہ کریں کہ جو بالکل ہماری طبیعت میں بات فیکٹ آتی ہے تو تبھی ہم ساتھ چلیں گے۔ چیزوں میں نا بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے۔ میں علماء اور مشائخ سے بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے طلباء سے کر رہا ہوں۔ اس محبت کا بھی اب کچھ عملی اظہار۔ ہم حضور سے محبت کرنے والی جماعت ہے نا، ہمارے ہاں رج کے درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ اب 1 گھنٹہ جو آدمی دینی موضوعات پر بحث کرتا ہے، اسے کہا جائے نا تسبیح لے اور 500 بار درود شریف پڑھ، تو اسے کام یاد آ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں نا ہمارے بزرگ حضور کے فضائل، خصائل، شمائل وہ جب پڑھتے تھے تو ان کے لہجے اور ہوتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو حضور کی محفل میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ لیکن اب تو ہر آدمی موبائل چلاتا ہے، اب تو لائیو چلتی ہیں محفلیں، اب تو جناب کمنٹس دیکھے جاتے ہیں، اب تو سب سے زیادہ شوق میڈیا کا ہے۔ وہ محبت کے عملی مظاہر ہم سے ہمارے بچوں نے حضور کی محبت سیکھنی ہے۔ ہمارے بچے کیوں بلا دولت کے پیچھے بھاگے؟ انہوں نے ہم سے سیکھی ایک بات ہے، پتر فلانے دا منڈا ویکھ کنے پیسے کما رہے ہیں، وہ دیکھ فلانا کدھر پہنچ گیا ہے۔ تو اس نے پھر اپنے ابا جی سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی آپ بھی کوئی ڈھاب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس بھی 4 پیسے نہ ہوتے۔ وہ مطلب ماحول یہ بنایا۔ ابا جی کو انہوں نے ٹینس دیکھا، پریشان دیکھا، ڈپریشن میں دیکھا، کس لیے؟ پیسوں کے لیے، کاروبار کے لیے۔ والد صاحب کو شدید تکلیف میں دیکھا، کس لیے؟ کہ وہ 7 والا پلاٹ لینا تھا، مل نہیں رہا۔ کاش کبھی ابا رات کو رو پڑے اور تڑپ کے روئے تو بچے اٹھ کے اماں سے پوچھے اماں کیا ہے، والد کیوں روتا ہے؟ تو ماں بھی رو پڑے کہ پتر کیا بتاؤں، تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے۔ دن زیادہ بیت گئے ہیں نا گئے ہوئے، تو اس کی تڑپ بڑھ گئی ہے، اس کے شوق میں اضافہ ہو گیا۔ اب تمہارے والد کو مجھے بتائیے، اس وقت جو بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہوگی نا، اس وقت جو کیفیت بنے گی نا، اس وقت جو ماحول بنے گا نا، اس وقت جو ترتیب ہوگی نا، اس کا کیا کہنا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں سارا کچھ تقریروں سے سیکھا جائے۔